أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز ناظرین، آپ حضرات تفسیر قرآن کریم کے جو سن رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سننے اور سمجھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں یا حصول علم میں مشغول ہیں اور سوال نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ان کو بھی آپ پہنچا دیجئے صدقات خیرات ان تک۔ اب یہاں سے یہ ہے کہ جو شخص رات میں ہو یا دن میں ہو، چھپ کر ہو، اعلانیہ ہو، جو شخص بھی خرچ کرتا ہے لیکن خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے اور اخلاص للہیت کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ صدقہ قابل قبول ہے اور کرنا ہی چاہیے۔ ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بعض نے کہا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 دینار تھے، 4 دینار، 1 دینار کو رات میں صدقہ کیے، 1 دینار کو دن میں، اور 1 دینار کو چھپ کر، اور 1 دینار کو اعلانیہ طور پر۔ تو وہی چیز کیا ہے یہاں بتایا گیا ہے، یا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال کو رات باللیل رات والنہار دن، سرا چھپ کر، وعلانیہ ظاہر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربی ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر ہو، اعلانیہ ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، تو ان کو کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس ان کا ثواب ہے، ان کو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ان کا ثواب ملے گا۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے اگلا صفحہ میں، وہ ہے کہ جو سود کھاتا ہے، ربا، قرآن کریم میں ربا جو آیا ہے سود کے بارے میں، سود جو کھاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، اور لوگ اٹھیں گے، سب لوگ اٹھیں گے قبروں سے، سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے، لیکن وہ لوگ اٹھیں گے جو سود کھاتے تھے، تو وہ کیسے اٹھیں گے ان کی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کہ اس کو جنات نے چھو دیا ہو، مس کر دیا ہو، ٹچ کیا ہو شیطان نے، اور اس کے حواس کو کھو دیا ہو، اس کا دماغ کیا ہے کام نہیں کرتا ہو، اٹھیں گے اور مدہوش رہیں گے، دماغ کام نہیں کرے گا، ایسا اٹھے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اس لیے وہ اس طرح اٹھیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ربا یہ بے کی طرح ہے، جس طریقے سے بے میں یعنی لین دین میں، کاروبار میں آدمی کیا کرتا ہے، 10 روپیہ کا سامان 20 روپیہ میں بیچتا ہے، 30 روپیہ کا سامان 40 میں 30 میں بیچتا ہے، تو یہ جو بڑھا کر کے بیچتا ہے منافع کے ساتھ، تو یہاں جس طرح بڑھا کر کے بیچ سکتا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے ربا بھی اسی طریقے سے ہے کہ 1 روپیہ دیا اس کے ڈبل لیا، 30,000 دیا 35,000 لیا، یا 60,000 لیا، 1-2 سال کے بعد یہ جو ڈبل لے رہا ہے، تو یہ بھی تو اسی طرح ہے جس طرح بے ہے، جس طرح کاروبار ہے، دھندا ہے، اسی طرح ربا بھی ہے یعنی سود بھی ہے، تو یہ دونوں برابر ہے۔ یہ ان لوگ کہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے کہ ان کے حواس باختہ ہوں گے، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے، جو کاروبار ہے، لین دین ہے،
یہ حلال ہے، آپ لے سکتے ہیں، آپ 10 روپیہ کے سامان کو 15 روپیہ میں بیچ سکتے ہیں منافع کے ساتھ، یہ شریعت میں جائز ہے، بیچ سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے، یا اپنے مول پر بھی بیچ سکتے ہیں بغیر منافع کے ساتھ بھی، یہ جائز ہے، لیکن یہ کیا ہے، اور اس کو اور اس میں فٹ نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ وہاں جنس الگ ہے، وہاں جو کیا ہے 10 روپیہ کو کوئی اگر جو کیا 20 روپیہ میں بیچ رہا ہے، مان لیجئے جو 50 روپے کا کپڑا ہے، 50 روپے میٹر کپڑا، اس کو 60 روپے میٹر میں بیچ رہا ہے، تو لینے والا جو ہے وہ پیسہ اس کو دے رہا ہے، اور پیسہ کے بدلے میں یہ کپڑا دے رہا ہے، بائے، مشتری جو ہے کیا ہے خرید رہا ہے، وہ کپڑا خرید رہا ہے، بائے کپڑا بیچ رہا ہے، تو اس میں جو کیا ہے، یہ تو جنس الگ الگ ہے، پیسے کا جنس الگ ہے اور کپڑے کا جنس الگ ہے، اور یہاں جو کہا یہ جو ربا ہے، ربا میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ مان لیجیے دیا ہے کسی کو 10,000 اور اس سے لے رہا 12,000 ایک مہینہ 2 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد، تو یہ جو 2,000 زیادہ لیا یہ جو کہ سود ہے 2,000، اور یہی چیز جو کیا ہے یہ ربا کہلاتا ہے، اور یہ جو کہ جائز نہیں ہے، اور جنس ایک ہو اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے شریعت کے اندر، یہی بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اس لیے بچنا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سود لینے والا سود دینے والا دونوں پر لعنت ہے، یہاں تک کہ یہ کیا ہے سود کا جو کام کاج کرتا ہے، جو ہیلپر ہوتا ہے، جو آتا ہے سود کے جو کیا کاروبار کرنے کے لیے، وہ کھاتا وغیرہ میں لکھتا ہے، کاپی میں نوٹ میں لکھتا ہے، اور لکھا پڑھی جو کرتا ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اتنے سخت وعیدیں ہیں سود کھانے والے کے، اور وہ قیامت کے دن جو اٹھیں گے ان کے حالات یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصیحت جو کیا ہے ان کے پاس پہنچ گئے ان کے رب کی طرف سے، تو پھر جو کیا ہے جو پہلے جیسے سود، جیسے جوا، سود، یہ تمام چیزیں جو کیا ہے شریعت میں قرآن کریم نازل ہونے کے بعد منع ہوا، جیسے کہ شراب پیا جاتا تھا، پہلے پیتے تھے لوگ، اور پھر جب نازل ہو گیا تو منع ہو گیا، اسی طریقے سے ربا، سود لوگ کھاتے تھے، پھر قرآن کریم نازل ہونے کے بعد اب جو کیا منع ہو گیا، تو منع ہونے کے بعد جو کیا ہے اب رک جانا ہے، اگر کہا گیا کہ اگر اس کے بعد بھی نہیں رکتا ہے تو یہی لوگ جہنمی ہیں، یہی لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رہا مسئلہ جو کیا جن لوگوں نے سود لے رکھا تھا یا دے رکھا تھا، یا جو کیا جس کو لینا ہے، یہ ان تمام جو کہ قسمیں، اگر تھوڑا مال رہ گیا، مال جو کیا ہے وہی مال صرف لیا، جو اپنا جو کیا پونجی پیسہ تھا وہ لیا، اور جو زائد پیسہ تھا وہ جو کیا نہیں لیا، چھوڑ دیا، تو یہ تو بہتر ہے ان کے لیے، اور اگر لے لیا تو یہ جو کیا ہے گناہ کا کام ہے، تو اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، جو لوگ ربا کھاتے ہیں یعنی سود، جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو چھو دیا ہو، جس کو یتخبطہ ہو، جس کو کہ اس کو کھو دیا ہو، اس کے حواس کو کھو دیے ہوں شیطان، من المس چھونے سے، چھو کر کے ان کے حواس کو کھو دیے ہوں، ذالک یہ اس لیے بأنہم کہ بے شک انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا کہ بے جو ربا کی طرح ہے، یعنی ربا کی طرح بے ہے، کہ بے ربا کی طرح ہے، ربا اور بے ایک ہی ہے، یعنی سود اور لین دین دونوں ایک ہی ہے، اس نے یہ اس طرح کہا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام، کاروبار کو، سودا گری کو، سودا لینے کو، لین دین کو، تجارت کو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور جو کوئی جس کے پاس پہنچے اس کی نصیحت، جس کے پاس پہنچے نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ رک جائے، فلاح تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا، تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا، یعنی جو ہو چکا وہ اسی کے لیے ہے، وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی جو کچھ ہو گیا پہلے حکم نازل ہونے سے پہلے جو کیا ہو
لے لیا تھا جو کچھ ہو گیا وہ سب کے سب جو کیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ومن عادا پھر دوبارہ پھر جو ہے کیا ہے لوٹے یعنی پھر دوبارہ وہ لینے شروع کر دے، اگر احکام سود کے حرمت نازل ہونے کے بعد بھی اگر سود لینے لگے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنم والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، دوزخ میں کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے نابود کرتا ہے ربا کو، اللہ تعالیٰ ربا کو سود کو نابود کرتا ہے اور بڑھاتا ہے صدقات کو، یعنی صدقات میں برکت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرا اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم کرتے رہے اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے نماز پڑھتے رہے زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کو ٹینشن نہیں لینا ہے کہ ان کا اعمال جو کیا برباد ہو گیا، ان کو جو کیا پڑھنے کا فائدہ نہیں ملے گا کیا، نہیں، ان کو کسی طرح کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ان پر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ غمگین ہونا چاہیے ان کو، اس لیے کہ ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ آگے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہا ربا میں سے، یعنی جو کچھ ربا میں سے باقی رہ گیا، جیسے لین دین کیا تھا سود کا، پھر اللہ کا حکم نازل ہوا، اب یہ کیا ہے اس کے پاس رہ گیا سود کا پیسہ، تو اس کو چھوڑ دو، مت لو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا اور ما بقی من الربا، اور ربا میں سے سود میں سے جو کچھ باقی رہا چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر نہ کرو گے یعنی اگر نہ کرو گے یعنی نہ چھوڑو گے، اور اگر نہ کرو گے یعنی نہ چھوڑو گے، کیا نہ چھوڑو گے؟ سود لینا نہ چھوڑو گے، لیتے رہو گے، تو کہا گیا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو باخبر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ جو سود لینے سے باز نہیں آتا ہے اور نہیں چھوڑتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کون لڑے گا؟ رسول سے جو لڑے گا، رسول کے کیا ہے، رسول سے جو لڑے گا اس کا ایمان رہے گا؟ اللہ کے ساتھ جو لڑائی کرے گا اس کا ایمان رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ کیا ہے، بس اگر تم نہ چھوڑو تو باخبر رہو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے اصل زر ہے، اصل زر یعنی تمہارے لیے اصل مال ہے، صرف جو مال دیا ہے وہی مال ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ یعنی قرضہ لینے والا، اگر قرض لینے والا ذو عسرۃ تنگ دست ہو تو مہلت دے دو، کشائش تک یعنی کشادگی تک ان کو مہلت دے دینا ہے۔ جو قرضہ لیا ہے اگر وہ قرضہ جو چکانے میں اس کو لیٹ ہو رہا تو اس کو مہلت دے دیجئے کہ ٹھیک ہے، ایک ہفتہ، مہینہ بھر، سال بھر کے بعد دیجیے گا، کوئی بات نہیں، مہلت دے دیجئے۔ اور اگر یہ کیا ہے زیادہ غریب آدمی ہے تو پھر کیا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر درگزر کر دو، معاف کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم کو یہ کیا ہے معاف کرنے کے فضائل معلوم ہو تو معاف کر دو کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس میں لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم اور نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اب یہاں تک ایک مسئلہ ہے، اس کے بعد
وہ یہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہر دور میں یہ رہا ہے لین دین کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، تو لین دین میں یہ کیا ہے ایک چیز یاد رہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لین دین میں عام طور پر ادھار لیا جاتا ہے، ادھار کا معاملہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت یہ کیا ہے سورہ بقرہ کی یہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت یہ ہے، سورہ بقرہ ہی کی نہیں بلکہ پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت یہی ہے۔ ایک آیت یہ کیا ہے پورے ایک پیج کے ہے، ایک صفحہ کے ہے۔ تو اس آیت میں صرف یہ کیا ہے دین کے بارے میں یعنی کیا ہے بیان کیا گیا ہے، ادھار لین دین کرنا، کاروبار کرنا۔ تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں کہ جو ادھار کا لین دین کرے، کاروبار کرے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو لکھ لینا چاہیے، لکھ کر کے رکھنا چاہیے۔ اچھا پھر کہا کہ اس کو لکھے گا کون؟ اس کو لکھنے والا لکھے گا، لیکن کون لکھوائے گا؟ دینے والا، قرض دینے والا لکھائے گا، جو ادھار دے رہا وہ لکھوائے گا؟ نہیں، بلکہ جن پر حق ہے یعنی جو قرضہ لے رہا ہے وہ لکھوائے گا۔ مان لو یہ کیا ہے ہم جو کیا دکان میں جا کر کے راشن لے آئے 10,000 کا، تو ہمارے ذمہ میں ہے کہ ہم جو کیا ہے 10,000 کا جو کیا ہے قرضہ جو لیے ادھار لیے ہیں وہ چیز لکھائیں، کہ ہم لکھائیں گے کہ 10,000 کا آپ کے پاس سامان لیے وہ لکھ دیجئے، ہمارا نام چڑھا دیجئے، تو ہم لکھوائیں گے۔ یہ جو کیا ہے یہ ایسا کیوں کرنے کہا گیا؟ اس لیے تاکہ بعد میں چل کر کے جھگڑا نہ ہو کہ 10,000 کا لیا ہے اور اس میں کہہ دیا کہ 15,000 کا لیے تھے، 12,000 کا لیے تھے، آگے جھگڑا کا سبب نہ ہو۔ اس جھگڑا کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو کیا ہے جو لکھنے کا حکم دے دیا، اور پہلے ادھار کے معاملے میں، اور یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ جب لکھیں گے تو 2 گواہ رکھ لینا ہے۔ جب لکھیں گے لین دین ادھار کا جب معاملہ ہو تو 2 گواہ ہو، اور دونوں گواہ مسلمان ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک ہندو ایک مسلمان، دونوں گواہ مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر 2 گواہ نہ ملے، ایک ہی گواہ مل رہا ہے، تو ایک گواہ یہ کیا ہے ایک گواہ مل رہا ہے اور بہت سی عورتیں بھی ہیں، تو ایک گواہ مرد ہونا چاہیے، اور 2 عورتیں بھی اگر ہو تو یہ کیا ہے کافی ہے، یعنی لگ بھگ ملا کے 3 گواہ، ایک مرد اور 2 عورتوں کے گواہ یہ کیا ہے اگر ہو تو وہ بھی کافی ہے۔ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ سب کو یہ کیا لکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ انصاف ہے، اور اللہ شہادت کے لیے جا کے اچھا کئی شک میں نہ پڑ جائے، اس لیے یہ والا لکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں یہ کیا کبھی دھوکہ نہ ہو جائے۔ رہا مسئلہ ہاتھ در ہاتھ اگر لین دین کاروبار اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں ہاتھ در ہاتھ کر رہے ہیں، 10 روپیہ پیسہ دیے 10 روپے سامان دیے، تو اس طریقے سے لین دین کرنا، کاروبار کرنا، یہ کیا ہے اس کو اگر نہیں لکھیں گے اس کو تو پھر یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ادھار کا لین دین کریں گے اور اگر نہیں لکھ رہے ہیں تو اس میں گناہ ہے، گناہ ہی نہیں بلکہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے یہ کیا ہے پھر فرمایا کہ اگر کوئی سفر میں ہے اور یہ کیا نہیں وہاں گواہ نہیں مل رہا ہے تو ادھار یہ کیا ہے وہاں لینے کا معاملہ آ گیا ہے، تو وہاں رہن رکھ دے، گروی سامان رکھ دے، گروی میں سامان رکھ دے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے مصرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے 20 سا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ایک یہودی سے، اور 20 سا کیا ہے جو لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار کے بدلے میں، وہ پھر وہ زیرہ کے بدلے میں، وہ زیرہ کیا ہے اس یہودی کے پاس رہ گیا، اور پھر آخر عمر تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھڑائے، اور وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ یہ تمام کیا تفصیلات آپ قرآن کریم سے دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ کرو، ادھار کا لین دین کرو، ادھار کا لین دین کرو وقت مقررہ تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب انصاف سے، لکھنے والا انصاف سے لکھے، کمی بیشی نہ کرے۔ ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور نہ انکار کرے کاتب یہ کہ لکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا، بس چاہیے کہ لکھ دے۔ ولیملل للذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا، اور چاہیے کہ لکھائے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی قرضہ لینے والے پر، جو قرضہ لے رہا ہے یا جو ادھار لے رہا ہے اس کی ذمہ میں ہے کہ وہ لکھوائے،
تو اور لکھوائے وہ شخص، ولیملل، یملل یہ املا سے بنا ہے، اس کا معنی لکھوانا ہے، تو چاہیے کہ لکھائے وہ شخص جس پر حق ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، اس کا رب ہے، اور نہ کم کرے اس سے کچھ بھی، یعنی کاتب صاحب کچھ کمی زیادتی نہ کرے لکھنے میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے وہ بیوقوف ہے، صفیحاً اور ضعیفاً یا کمزور ہے، لا یستطیع یا لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا طاقت نہیں رکھتا ہے یہ کہ لکھائے اس کو، تو چاہیے کہ لکھوا دے اس کی ولی لکھوائے بالعدل، انصاف سے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ کر لو، دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور پس اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورت کافی ہے، تو ایک مرد اور دو عورت، اس میں سے جو تم کو پسند ہو، شہداء گواہ میں سے، انتظلہ یہ کہ بھول جائے، تظلہ یہ کہ بھول جائے، ضلال کے معنی گمراہ کے آتے ہیں، یہاں بھولنے کے معنی، انتظلہ یہ کہ بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری تو دوسری ان میں سے یاد کرائے، یعنی اگر ایک عورت بھول جائے تو دو عورت اسی لیے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک عورت یہ کیا ہے اگر بھول جائے تو دوسری عورت یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کرے، اور شہداء انکار نہ کرے، یعنی جو گواہ ہے گواہ انکار نہ کرے جب مدعو کیا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ سستی کرے یہ کہ تم لکھو اس میں، اور نہ سستی کرو یہ کہ تم اس کو لکھو، چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی چھوٹا ہو مسئلہ یا بڑا مسئلہ ہو، الا میعاد الا اجلی، اس کو وقت دے، یعنی چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ اس کو لکھنا ہے۔ جیسے ہوتا نہیں کہ 10-20 روپیہ ہی کا سامان ہے تو کیا لکھیں گے، چھوڑو نہیں یاد رہ جائے گا، نہیں، قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بھی لکھوانا ہے، نہیں لکھوائیں گے تو ادھار کا معاملہ ہے، کبھی بھی یہ کیا ہے دینے والے زیادتی کر کے بول سکتا ہے، لینے والا کمی کے ساتھ بول سکتا ہے کہ ہم اتنے کم لیے تھے، اس لیے کہ اس اختلاف کو ختم کیا ہے اور لڑائی جھگڑا تاکہ نہ ہو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور زیادہ مضبوط ہے شہادت کے لیے اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت ہو ہاتھ در ہاتھ جس کو تم لیتے ہو آپس میں، مگر یہ کہ ہو تجارت یعنی سودا کیا ہاتھ در ہاتھ ہو جس کو تم لیتے ہو آپس میں، کوئی گناہ نہیں تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم اس کو نہ لکھو، اللہ تکتبوہا یہ کہ اس کو تم نہ لکھو، یعنی یہ کیا ہے ادھار کا معاملہ ہو تو اس کو لکھنا پڑے گا، نہیں لکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن اگر یہ کیا ہے ہاتھ در ہاتھ ہو تو پھر یہ کیا ہے اس کو نہیں لکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب تم بے کرو، یعنی جب معاملہ کرو لین دین کا تو گواہ بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شہید، اور نہ کاتب نقصان پہنچائے اور نہ شہید، یعنی لکھنے والا بھی نقصان نہ پہنچائے نہ شہید یعنی گواہ، لکھنے والا بھی یہ کیا ہے تکلیف نہ پہنچائے نقصان، یعنی کمی بیشی کے ساتھ نہ لکھے، اسی طریقے سے یہ کیا ہے شہید گواہی بھی یہ کیا ہے کمی بیشی کے ساتھ نہیں دے، جتنا یہ کیا ہے سنا ہے، جتنا دیکھا ہے، جتنا سنا ہے اتنا ہی بولنا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو اس کا گناہ تم پر ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تم کو سکھاتا ہے اللہ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، اللہ واللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، بس اگر ہو تم سفر میں اور نہ پاؤ کوئی کاتب تو ریحان مقبوضہ، ریحان یا مقبوضہ
رکھ کر کے قرضہ لے لو. یعنی رہن مقبوضہ یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے اگر سفر میں ہے اور آپ نے کسی کو مال دے دیا کہ ٹھیک ہے لے رہا کسی سے کہ ہم کو یہ کیا ہے 10,000 کی ضرورت ہے دے دیجیے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے گواہ نہیں ہے تو رہن دو، گروی دو، جو قرآن ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق. تو گواہ بھی نہیں مل رہا ہے سفر میں، کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا ہے، کوئی کاتب کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہے اس وقت رہن رکھنا ہے. تو رہن رکھنے کے لیے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم رہن یہ کیا ہے ہماری گاڑی وہاں ہے باہر میں یا فلاں کے ہاتھ میں ہے، لے لینا، ہم کو 10,000 دیجیے. تو اس آیت سے معلوم چلا کہ یہ جو رہن یہ گروی یہ کیا ہے صحیح نہیں ہے. پر رہن مقبوضہ کی شرط اس لیے لگائے کہ وہ ہاتھ میں ہو، جیسے وہ پیسہ آپ لے رہے ہیں قرضہ اور رہن جو دے رہے ہیں وہ رہن یہ کیا ہاتھوں ہاتھ ہو، ہاتھ میں ہو موجود، فلاں جگہ سے لے لینا یا فلاں جگہ ہے وہاں سے لے لینا، یہ کیا ہے یہ فاسد ہو جائے گا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ہو یا نہ ہو جھوٹ بول کر کے، اس لیے یہ کیا ہے کہا کہ رہن مقبوضہ ہونا چاہیے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. بس اگر اعتبار ہو ایک دوسرے کا، یعنی بعض کا یا کوئی کسی کا اعتبار ہو تو ادا کر دے جس کو امین بنایا گیا ہے اس کی امانت. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا شَهَادَةَ اور نہ چھپائے شہادت کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو شخص چھپائے گا گواہی بس بے شک اس کا دل کا گناہ ہے. جو گواہی کو چھپائے گا تو اس کے دل کا گناہ ہے. واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا جو کچھ تم کرتے ہو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اب یہاں سے آسمان و زمین کے کیا مالک سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. انسان چاہے کوئی چیز ظاہر کرے یا چھپائے سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، کیونکہ دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. دل میں کیا ہے کسی کا کیا نہیں ہے یہ کیا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا، انسان کو اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے. پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش بھی دیں گے، جس کو چاہے معاف کر دیں گے، جس کو چاہے عذاب دیں گے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. رسول بھی ایمان لائے، اگلی آیت میں رسول بھی ایمان لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کتاب جیسے قرآن ہے، اور پھر نبی اور کیا ہے امتی سب مسلمان سب بھی ایمان لائے جو ایمان والے تھے، جو سب کوئی کیا ہے ایمان لائے. اور سب کوئی ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. آگے پھر فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، جتنی طاقت ہے اتنے ہی کیا تکلیف دیتے ہیں. اور پھر ایک مسئلہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر غلطی کوئی بھول چک ہو گیا تو اسے معاف کر دیے، اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا. اس سے پہلے یعنی کیا ہے بنی اسرائیل ہیں، ان لوگوں پر جو بوجھ ڈالا تھا اس طرح بوجھ ڈالنے سے انسانوں نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی سب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا ہے. بوجھ سے مراد احکام ہے، بوجھ سے مراد احکام ہے. ان کے احکام میں کیا تھا؟ جیسے کہ نمازیں، ان کے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ اس کے کیا ان لوگوں کی نماز 50 وقت کی نمازیں تھیں. اور یہ بھی کیا مسئلہ لکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کے کپڑے میں اگر ناپاکی لگ جاتا تھا تو وہ کپڑا کاٹ دیا جاتا تھا، کپڑوں کو کاٹ دیا جاتا تھا. بتائیں اتنا کیا سخت احکام ان لوگوں کو دیا گیا تھا. اسی طریقے سے کیا ہے جس کا ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں تو طاقت سے زیادہ مت ہم سے بوجھ اٹھوائیے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرما کافروں پر. کافر سے مراد کیا ہے کافر ہیں، اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ کافر سے مراد یہ نفس
अम्मारा है, जो नफ्स अम्मारा है वो मुराद है। अब तर्जमा देख लीजिए, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिर लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, और अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे दिल में है या उसको छुपाओ, तुम्हारा हिसाब लेगा, तो तुमसे हिसाब लेगा, तुम्हारा हिसाब लेगा उसके ज़रिए अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा और बस बख्श देगा जिसको चाहे और आज़ाब देगा जिसको चाहे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ईमान लाया रसूल ने उस चीज़ पर जो नाजिल की गई उसके तरफ, उसके रब की तरफ से, और मोमिन भी क्या है, ईमान लाए रसूल पर और जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया यानी किताब। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसकी फरिश्तों, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताब पर और उसके रसूलों पर। वो ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, हम उसके रसूलों में से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। वक़ालू समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, और उन्होंने कहा कि हमने सुना और इताअत की, हमें बख्श दे हमारे रब और आपकी तरफ लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा, और किसी को अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। लहा मा कसबत, उसके लिए जो उसने नेकी किया, वाला या मक्तसबत, उस पर है जो उसने गुनाह किया। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, ए हमारा रब ना पकड़ फरमा हमारे भूल चूक में। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, और हमें हम पर ना डाल, और हम पर बोझ ना डाल जैसा कि आपने डाला उस पर, उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, ए हमारा रब हमसे ना उठवाइए जिसके हम ताकत नहीं रखते, हमसे ना उठवाइए। वाफ़ अन्ना, और दरगुजर कर दीजिए हमको। वग़फिर लना, और बख्श दे हमको। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंता मौलाना, आप हमारे मौला हैं, सरदार हैं, आका हैं। फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, बस हमारी मदद फरमा काफिर कौम पर। आज ये सूरह बकरा की तफसीर मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से, और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ। अब इसके बाद सूरह आल इमरान की तफसीर इंशाअल्लाह कल से शुरू हो जाएंगे, और हम सब दिल जमी के साथ सुनते रहें, और इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा भी होगा। कुरान और हदीस दो चीज़ अपनी ज़िंदगी में हम लोग अपना लेंगे तो फिर ये क्या इंशाअल्लाह नजात पा जाएंगे। उन पर अमल भी करना है और उसको सीखना भी है, सिखाना भी है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आज ये क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा की तफसीर मुकम्मल होगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।